یقیناً اس وقت تمام دنیا کی نظریں اسرائیل کی جارحیت کے اوپر اور فلسطینیوں کی مظلومیت کے اوپر ہے، لیکن کچھ بدخواہ، کچھ اس علاقہ کے دشمن عناصر، امن کے دشمن، ان کی نظریں اس علاقہ کے اوپر ہے کہ اس علاقہ کو کس طرح خراب کیا جائے، اس علاقہ کے امنیت کو کس طرح خراب کیا جائے، اس علاقہ میں شیعہ سنی فسادات کیسا کرایا جائے۔ ان کی نظریں، بدخواہانہ نظریں اس علاقے کے اوپر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی یہ امن کے دشمن، اس علاقے کے دشمن، پاکستان کے دشمن کوئی نہ کوئی اس علاقے میں شیطنت کرتے رہتے ہیں، شرارت کرتے رہتے، کبھی گلیل سے کسی شیشہ کو مارو، کبھی کہیں پتھر ہاتھ سے مارو، کبھی کہیں کسی کو پکڑو، کبھی کسی کو قتل کر دو، اور کبھی صحابہ کی توہین کرو، کبھی اہل بیت کی توہین کرو۔ یہ ان شر پسندوں کا ایک منصوبہ بندی کے تحت شر پھیلانے کے لیے یہ ان کی ایک سازش ہے، اور چاہتے ہیں کہ اس علاقہ کے امن کو خراب کرے اور اس علاقہ کے امن کو برباد کرے۔ یقیناً میرے محترم مومنین، ملت اسلامیہ وہ قوم جو صبر و تحمل سے کام لیتی ہے، وہ قوم جو بردبار ہے، وہ قوم جو حکمت عملی کو اپناتی ہے، وہ قوم دشمن کی سازشوں کو سمجھتی ہے، وہ قوم ان سازشوں کو ناکام بنا سکتی ہے اور دشمن کی سازش کا شکار نہیں ہو سکتی۔ اگر جو قوم صابر نہیں ہے، صبر و تحمل کے متحمل نہیں ہو سکتی، جس قوم کے پاس حکمت عملی نہیں ہے، جس قوم کے پاس بردباری نہیں ہے، جس قوم کے پاس جلدی پنی ہے، اور جلدی پنی شیطان کا کام ہے، تو اس صورت میں وہ قوم دشمن کے اہداف اور مقاصد کو ناکام نہیں بنا سکتی، بلکہ وہ قوم دشمن کی سازش کا شکار اور ناکام ہو سکتی ہے۔ اور یقیناً ان کا اس طرح کبھی توہین کرے اہل بیت کا، کبھی توہین کرے صحابہ کا، ظاہر ہے ان کی مسلمانیت کا کوئی پتہ نہیں ہے، فقط ان کا ہدف مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے۔ اور ادھر بھی اس علاقہ کے شیعہ سنی کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ تو اہل بیت کی توہین ہو جائے، شیعہ سکھ پا ہو جائے، شیعہ کو درد ہو جائے اور شیعہ احتجاج کرے، شیعہ اقدام کرے، سنی کو درد محسوس نہ ہو، یا اس طرف سے صحابہ کی توہین ہو جائے، سنی سکھ پا ہو جائے، سنی احتجاج کرے اور سنی جو ہے اقدام کرے، شیعہ نہ کرے۔ یہ ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اصحاب اہل بیت ہم سب کا ہے۔ اہل بیت کو سنی بھی مانتے ہیں، صحابہ کو سنی بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو شیعہ بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو اصحاب کو شیعہ بھی مانتے ہیں۔ اصحاب کی توہین دینی مقدسات کی توہین ہے، اہل بیت کی توہین دینی مقدسات کی توہین ہے۔ سب کے لیے چاہیے سراپا احتجاج ہو جائے، جو بھی اس قسم کی سازش میں مبتلا ہے، جو بھی سازشکار ہے، جو بھی شر پسند ہے، سب مل کر مقدسات اسلامی کی تحفظ کیا جائے، توہین صحابہ کی تحفظ کیا جائے، توہین اہل بیت کی تحفظ کیا جائے، اور جو بھی شر پسند ہے اس کے خلاف سب مل کر اقدام کیا جائے، اور جو امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں امن کو خراب کرنا نہ دے۔ اور اس کے ساتھ یقیناً کوئی بھی محب وطن، خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو، اس علاقہ میں امن نہیں چاہتا، اس علاقہ میں امن کو خراب کرنا نہیں چاہتا ہے۔
کبھی بھی شیعہ سنی فسادات نہیں چاہتا۔ اس لیے ہمارا گورنمنٹ سے، حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ شرپسند، یہ دہشت گرد، یہ امن کے دشمن، یہ علاقہ کے دشمن، یہ ملک کے دشمن، یہ مسلم امت کے دشمن، ان شرارت پسندوں کو، ان شیطنت کرنے والوں لوگوں کو حکومت کا ذمہ داری ہے۔ حکومت ان کو پکڑے، ان کو گرفتار کرے اور ان کو سخت سزا دے اور ان کو دوسروں کے لیے نشان عبرت بنائے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور یقیناً ہم سب، خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو، محب وطن، کوئی بھی اس قسم کے فسادات نہیں چاہتے ہیں، کوئی بھی امن کو خراب کرنا نہیں چاہتا۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت اس میں کوتاہی کرتی ہے، اگر اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی ہے، اگر اپنے رٹ کو قائم نہیں کر سکتی ہے، تو اس سے اس کا معنی کچھ اور لیا جا سکتا ہے۔ اور اس تمام حالات کا اگر حکومت ان شرپسندوں کو لگام نہ دے دے، جہاں سے بھی ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، جس سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر ان کو لگام نہ دے دے، اگر امن کو قائم نہ کرے، اپنی رٹ کو قائم نہ کرے، تو یہ حالات، جو بھی تمام تر خراب حالات کی ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوگی۔